سوال کا جواب ایک دو دینے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہاں پر میں پھر خانہ کعبہ کی فضائل انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان کروں گا، لیکن مجھے گزشتہ جمعہ کا ایک سوال میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیا کہ غیر محرم کے سوا جو ہے وہ عورت سفر نہیں کر سکتی، چاہے وہ حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو۔ تو چونکہ آج کل وہ ہماری یہ بیان بھی جو یوٹیوب پر وغیرہ پر وہ ہوتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے، تو پھر مجھے کسی نے سوال کیا، آپ ہی میں سے کوئی دوست بیٹھا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ علماء کرام تو مفتیان کرام تو کہتے ہیں، اور انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس بنا پر دیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو جواز کے طور پر ایک مفتی صاحب کا کلپ بھی مجھے بھیجا جو میرے اس موبائل کے اندر موجود ہے، کوئی مفتی شہزاد صاحب ہیں، ان کا کلپ انہوں نے بھیجا کہ بھئی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان سر آنکھوں پر کہ آپ نے منع کیا کہ عورت 3 دن کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے یہ لوجک پیش کی کہ بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے حدیث کا الفاظ اور ایک ہوتا ہے اس کا مقصد، تو لہٰذا الفاظ، اور کچھ لوگوں نے الفاظ پر عمل کیا، تو الفاظ پر عمل یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ 3 دن کا سفر ہو تو پھر عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اور ایک ہوتا ہے مقصد اگر پرامن ہو تو پھر وہ سفر کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرا اس کے ساتھ جو ہے میں اس بات کو نہیں مانتا، اس وجہ سے آج بھی مقصد کے طور پر حدیث کو لیا جائے تو عورت پرامن نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ پر کہا تھا کہ مجھ سے ایک قافلے کے امیر نے خود مسجد نبوی کے اندر سوال کیا کہ میرے قافلے کے اندر ایک عورت ایک مرد، جب قافلہ سارا چلا جاتا ہے تو وہ پھر واپس پلٹ کر کمرے کے اندر اس حالت میں پکڑے گئے کہ وہ غیر محرم عورت غیر محرم مرد کے پیٹ کا مساج کر رہی ہے۔ میرے پاس وہ اس گروپ کا امیر کا فون ابھی بھی موجود ہے، کوئی سنانا چاہے تو ابھی بتا سکتا ہوں۔ لہذا وہ وقت تو اس سے اچھا تھا، اب زیادہ پرفتن ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر بھی اب بھی غیر محرم کے سوا عورت حج و عمرہ یا سفر نہیں کر سکتی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا، دوسری بات کہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود حدیث میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امہات المومنین یعنی حضور کی ازواج نے سفر کیا ہے غیر محرم کے ساتھ۔ انہوں نے حوالہ پیش کیا کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، اور اس دور کے اندر جو ہے امہات المومنین، ہم مومنوں کی مائیں، حضور کی ازواج یعنی ام عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج نے مطالبہ کیا حضرت عمر فاروق سے کہ ہم بھی حج کرنا چاہتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے پہلے منع کیا، بعد میں ان کو بھیجا، اور ان کا جو امہات المومنین کا قافلہ تھا ان کا سربراہ کن کو بنایا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت عثمان غنی کو ان کا سربراہ بنا کر بھیجا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ غیر محرم کے سوا جب اس طرح کا معاملہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق جو اجازت دے رہے ہیں تو لہٰذا یہ جائز ہے۔ میں نے کہا اللہ کرم کرے ایسے مفتیوں پر، پتہ نہیں کیسے مفتی ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ امہات المومنین غیر محرم نہیں ہے۔ ارے وہ تو صحابی تھے، قیامت تک کے آنے والے مومنین ان کی وہ مائیں ہیں۔ ارے ایک وہ نکاح ہے جو مائیں اور آپ کرتے ہیں، اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، بھیا بیٹا ہے صحیح ہے، اور یہ ہم اپنا نکاح خود کرنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ عورت کہیں اور سے لے آئے، لیکن نکاح چونکہ موجود ہے تو وہ نسب ثابت کرتا ہے۔ اور ایک اعلان ہے رب کائنات کا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ارے یہ نص سے قطعی سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کی ازواج، ان کے لیے صحابہ کرام، ان کے لیے تابعین، تبع تابعین،
وہ کوئی غیر محرم نہیں ہوتے، وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، لہٰذا ماں تو بیٹے کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایک سوال یہ تھا اور دو سوال اور تھے، لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ میں، کیونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما